کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے جس کو خدا نے 14ویں صدی کے مجدد کی حیثیت سے چنا تھا، جب اس کو قادریت کی مہر لگانی ہوئی تو وہ کہیں اور نہیں گیا، بلکہ اس نے ماہ حرا کا رخ کیا، اور وہ ماہ حرا جہاں سے اچھے میاں جیسا قادری دنیا نے دیکھا، جہاں حمزہ عینی جیسا قادری، یہ ایسی قادریت ہے جس وقت ہمارے مرشد حضور سرکار حمزہ عینی نے یہ قصیدہ لکھا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے، غوث اعظم کی زیارت کم و بیش 17 مرتبہ ان کو عالم بیداری میں ہوئی، اور غوث اعظم نے فرمایا حمزہ ذرا وہ قصیدہ پڑھ کے سنا دو جو تم نے لکھا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے۔ نعرہ تکبیر، شاہ جہاں پور والوں اور گرد نواز سے آنے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو، یہ جو چہرہ دیکھ رہے ہو یہ حمزہ عینی کی گدی کے مسند نشین ہے۔ غوث اعظم جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں یہ اسی گدی کے سجادہ نشین ہے، اور ہمارے مرشد حضور اچھے میاں تو پھر اچھے میاں نے کہا تھا، کہتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مزدر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مزدر نمی مانن، اگر مانن شبے دیگر نمی مانن۔ غوث پاک کا مرید کبھی بے کس اور مضطرب نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو ایک رات کے لیے ہوگا اور پھر کبھی نہیں ہوگا۔ بس میں اب اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم اپنے مریدوں کی شان خود بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اپنی شان بیان کی، میں نے کہا مرید کی شان بیان۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک؟ ولیوں کی کائنات میں کوئی مریدوں پہ اتنا مشفق نہیں ہوا جتنا غوث اعظم قادریوں پر مشفق ہے۔ نبیوں کی کائنات میں کوئی امت پر اتنا مشفق نہیں جیسے سید العالمین خاتم النبیین اپنی امت پر مشفق ہے۔ حضور کی شفقتوں کا صدقہ حضور غوث اعظم کو ملا ہے۔ وہ مریدوں پہ اتنے مشفق ہے، کہتے ہیں کہ میرا تو دل کہتا ہے کہ جب میرا مرید مر کے قبر میں جائے اور فرشتے اس سے سوال کرے من ربک، تو میں مدد کے لیے اس کی قبر میں پہنچ جاؤں اور اس کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی شان، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کو میں اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کرتا ہوں، اسے ٹھوکر لگے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے تھام لیتا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم کا فرمان۔ غوث پاک کہتے ہیں کسی کو مجھ پہ قیاس نہ کرنا اور مجھے کسی پہ قیاس نہ کرنا، میں کسی کی طرح نہیں، کوئی میری طرح نہیں، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے، اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ پڑھ دوں کیونکہ غوث پاک کی فضیلت آج کل اہل بدعت کو ہضم نہیں ہوتی۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی جیسے محدث نے لکھا ہے، یہ کہانی قصوں کی کتاب سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، بات یہ اس محقق کی کتاب سے پڑھی جا رہی ہے جس کو محقق کے علی الاطلاق کہا جاتا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں۔ اسی لیے تو جس جماعت میں غوث اعظم نہیں ہے لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے۔ سنی نبی کو کبھی اپنی طرح نہیں کہہ سکتا کہ جب غوث اعظم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے نانا تو نانا، ان کے دادا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے تو کہا کوئی علی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، اور کس شان سے نتیجہ نکالا، کیا خوبصورت انداز سے کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہ سمجھے، جب راجستھان والے اور ایم پی والے شعر نہیں سمجھتے تو ہم ان کو تانا دے کے کہتے ہیں، اگر ہم یو پی میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر یو پی میں بھی شعر نہ سمجھا جائے تو پھر ہم کہاں جا کے پڑھیں؟ ذرا یہی بتائیں، کوئی تیسری دنیا تو ہے نہیں جہاں جا کر کے شعر پڑھیں؟ تو امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث۔ تھوڑی کوشش کرتا ہوں مرشد کے قدموں کی خیرات لے کر۔ سالک کہتے ہیں اس بندے کو جو ولایت کے راستے پہ چل رہا ہو، ابھی ولی بنا نہیں، ولایت کے راستے پہ چل رہا، نہ وہ عام مومن ہے نہ وہ ولی ہے، بلکہ جو سالک اس کو کہتے ہیں جو ابھی ولایت کے راستے پہ چل رہا، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پہ پہنچ گیا۔ اب بریلی کا کلندر کہتا ہے کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا
سائل ہے یا غوث. یعنی چاہے ولایت کے راستے میں چل رہا ہو, چاہے وہ ولی بن چکا ہو, وہ آپ کا محتاج ہے غوث اعظم. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے, تیرا سائل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی جو ہے کرو عادل ہے یا غوث. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب غوث اعظم کو سمجھ نہیں سکتا تو علی کے مرتضیٰ کو کیا سمجھے گا, اور جو علی کو نہیں سمجھ سکتا وہ نبی کو کیا سمجھ سکے گا. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, غوث پاک نے ایک بات کہی, کہتے ہیں مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. غوث پاک کا وعدہ ہے, غوث پاک کا وعدہ کیا ہے, مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے. اب اعلیٰ حضرت مانگ کیا رہے ہیں, علماء کی توجہ چاہیے, مانگنے کا انداز دیکھیں. ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل سجی ہوئی تھی, کسی نے کہا یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو, غوث پاک نے سب کو دیا. لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مانگا تو کیا مانگا, جو مانگا صحیح مانگا, لیکن میری باری آئی تو میں کیا مانگوں. کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. میں تو آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں. ارے جب ایاز محمود کو مانگ لے اور محمود ایاز کا ہو جائے تو بولو ایاز کی سلطنت کس کی, محمود کی سلطنت کس کی ہو گئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تو آپ ہی کو آپ سے مانگوں گا. جب میرے ہو گئے غوث اعظم تو پھر میرا زمانہ ہو گیا. اور ہوا بھی وہی, آپ دیکھتے نہیں چشتیوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, نقشبندیوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, قادریوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, عرس احسن العلماء کا ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, عرس اچھمیا کا ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ میلاد بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس بہانے احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی بریلی والا احمد رضا نا جس نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. پتا چلا یہ ڈنکے کیوں بج رہے ہیں. جب غوث اعظم کو غوث اعظم سے مانگ لیا تو پھر امام احمد رضا کے ڈنکے بجنے لگے. بس دو باتیں عسکر کے بعد پوری کرنے لگا. اللہ اکبر. اندازہ کریں غوث پاک کہتے جو میرا مرید ہے اس کے لیے یہ ہے, اس کو جنات نے نہیں ستانا, اس پر مصیبتوں نے نہیں آنا. تو کیوں نہ ہم غوث پاک کے مرید ہو جائیں, کیوں نہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں. اور غوث پاک کا مرید ہونے کے لیے ایک بات بتا دوں, صرف رسومات کی ادائیگی ضروری نہیں ہے, طریق غوث اعظم لازم ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مرشد نے کہہ دیا فرائض واجبات کی پابندی کروں گا, ہم کہہ دیتے کروں گا, اور اسی دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں گے. یہ ایک سوال ہے, میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں, آپ پر یہ سوال چھوڑتا ہوں. جن بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں سے میں محمد بیزار ہوں, قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جس سے ان کے نانا بیزار ہو غوث پاک ان سے خوش ہو سکتے ہیں. 11ویں کی دیگے چڑھانے والوں بالکل چڑھاؤ, منع نہیں کرتے, لیکن مسجد میں کب آؤ گے. سرکار غوث اعظم نے ہمیں مسجد کا راستہ پہلے دکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر, کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے آسمان پر اس سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کو صدقہ مت دو, بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھو بیٹھ نہ کرو. حضور یہ فرما رہے ہیں ہم تو جلسوں کی تیاریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ اب آخری بات اپنی گفتگو کی, جو قادری ہو جائے پھر وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا اگر وہ سچا قادری ہو جائے. غوث پاک کا کیا کرم ہے قادریوں پر, اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو تو غوث پاک اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں. اور غوث پاک کا مرید اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو تو بھی اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں. ہوا کیا, ایک قادری مرید تھا, اس کی قسمت میں 100 مرتبہ بدکاری لکھی ہوئی تھی. بدکاری, میں نام نہیں لیتا مرشد کے ادب سے ورنہ منبر پہ میں کچھ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں.
بدکاری سب سمجھ گئے نا، سب سمجھدار لوگ ہیں. تو بدکاری اس کی قسمت میں 100 بار لکھی ہوئی تھی، لیکن جب غوث پاک کا مرید ہوا تو خواب میں اس نے 100 مرتبہ زنا کیا ایک ہی رات میں. اور جب بیدار ہوا تو اس پر خواب کا اثر بھی تھا، ناپاکی کا اثر بھی تھا. جلدی جلدی سے غسل کیا اور کانپتے ہوئے خانقاہ قادریہ کا رخ کیا، غوث پاک کی خانقاہ کا رخ کیا. جب گیا اس سے پہلے کہ سوچا مرشد کو بتاؤں کیسے، تو پیر تو روشن ضمیر تھے نا، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. تو مرشد نے پہلے ہی کہا کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے میں اس کی حقیقت کو خواب میں تبدیل